بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم نے اس کے پہلے حصے میں 5 آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کیا. اب اس کی جو باقی آیات ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اور آیت 6 سے 19 تک یہ اس صورت کا باقی دوسرا حصہ کہلاتا ہے. تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہی جو فرمائی ہے آیت 6 میں، چھٹی آیت میں، کہ انسان جو ہے سرکش ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور انسان جو ہے اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے، یا انسان اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ اسے کچھ دے دیتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، سب کچھ اس سے حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، اور یہ سب دنیا اور یہ سب چیزیں جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہیں چند روزہ ہیں، اور پھر واپس جا کر اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا حساب بھی دینا ہے، جواب بھی دینا ہے. اور یہاں پر جو ہے سرکشی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، جو بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے، نافرمانی اور گناہوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور سے ان میں جو ایمان نہیں لاتے ان میں زیادہ سرکشی آ جاتی ہے. اور جب انسان صحت مند ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، علم دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دنیاوی نعمتیں بہت کثرت ہو جاتی ہے ان کی، تو انسان سرکش اور کیئرلیس ہو جاتا ہے، کسی کی پرواہی نہیں کرتا ہے. صحت، قوت، طاقت جو بھی ملتی ہے، اس کو پھینکا، اس کو مارا، اس کو دھکا دیا، اس کو گرایا، اور پھر اس میں جو ہے بخل بھی آ جاتا ہے. جب دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا تو بخیلی کرنے لگتا ہے، اور پھر اب اسراف بھی کرنے لگ جاتا ہے اپنے اوپر، کہ کتنا ضائع کیا، کتنا پھینکا، کتنا کھایا، کتنا اڑایا، وہ بھی اس کا خیال نہیں ہوتا، اس سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جن کے ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ بچے بھی بہت اس طریقے کی عادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ والدین کے پاس بہت کچھ ہے، اب ہمیں کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، نکمے بن جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں کہ مال دولت ہے، اب کیا کریں، تو اس کو کہیں نہ کہیں تو ضائع کریں. تو یہ جو ہے، اور غریب جو ہوتا ہے اس میں اتنی سرکشی نہیں ہوتی ہے، نہ وہ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بن جاؤں، کچھ کر سکوں میں دنیا میں. اور پھر اگر علم زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ دوسری طرح کی سرکشی آ جاتی ہے، بد اخلاقی کرنے لگتا ہے، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اور خاص کر لا علم کم پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے. اور اگر جبکہ اس کے اپوزٹ حالات ہوں تو رویہ کیا ہو جاتا ہے، صحت کے بجائے اگر بیمار ہو جائے، بیماری ہو، تو پھر اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، پھر جو ہے دعائیں بھی لمبی چوڑی کرنے لگ جاتا ہے، اور بیماروں اور کمزوروں کا بھی احساس اسے ہونے لگتا ہے.
مال نہیں ہوتا، بھوک ہوتی ہے، تو پھر دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے اور دوسروں کا احساس کرتا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ سوچتا بھی نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، وہ جان بھی نہیں سکتا ہے کہ کسی انسان کو ایسے وقت پر اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں روزے رکھوائے ہیں کہ احساس پیدا کروایا انسان کے اندر کہ خود بھوکا رہ کر دیکھو کہ تمہیں محسوس ہوگا کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور جن کا ساری زندگی روزہ ہی چلتا رہتا ہے، رمضان ہی چلتے رہتے ہیں، اور تم تو صرف 1 مہینہ اس ایکسرسائز سے گزرتے ہو، تو پھر کتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر اترانے والے، سرکش، انکار کرنے والے انسان کو نعمتیں بھی یاد دلائی ہیں کہ اللہ نے جو تمام نعمتیں دی ہیں، اور ڈرایا بھی ہے کہ تم اللہ کے پاس آنے والے ہو، پھر وہ تم سے پوچھے گا کہ کیا کمایا اور کہاں لگایا، کیسے خرچ کیا، کتنا خرچ کیا اور کیا کر کے آئے ہو۔ اور اگر دیکھیں انسان کو علم زیادہ مل جاتا ہے تو وہ بھی پھر بحثیں کرنے لگتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے شروع کر دیتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے پر کفر اور منافقت کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ علم والوں کو حسرت سے دیکھتے ہیں، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتا دی جائے تو غور سے سنتے ہیں، عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی سرکشیاں جو ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہاں سے آخر تک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاص شخص کی طرف جو ہے آیات کا اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا زیادہ اللہ کا رحمت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم چند ہیں جن کا نام لے کر قرآن میں ہمیں بتایا، ورنہ ایسے رویے اور ایسے عمل والے لوگ قیامت تک جو بھی ہوں گے وہ اسی کے مصداق ہوں گے۔ تو نام نہیں لیے گئے بلکہ کہہ دیا گیا ایسی ایسی صفات والا۔ اب وہ جاننے والا، پہچاننے والا خود پہچان لے گا کہ یہ کون ہوگا۔ تو جس کے اندر سرکشی اور تکبر تھا، جس کی یہاں پر ہمیں بات بتائی گئی ہے، تو خاص انسان کی طرف جو اشارہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابو جہل تھا، جس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا، اور وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا، اور اس کا نام عمرو بن ہشام تھا، اور پھر اسلام کے بعد میں اس کی ابو الحکم کے بجائے ابو جہل اس کا نام پڑ گیا۔ اور یہاں پر ایک بہت غور و فکر کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی پڑھا لکھا اور بہت ہی زیادہ یعنی کہ سمجھ بوجھ والا شخص تھا، اور مکے میں بہت کم لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، اور یہ بہت ہی اتنا یعنی صاحب الرائے سمجھا جائے اور پڑھا لکھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا، سردار تھا، فیصلے کرتا تھا۔ تو یعنی جس کو ابو الحکم کہا ہے، حکمتوں کا باپ یا فیصلے کرنے والوں کا باپ، یعنی تو کتنا زیادہ وہ انسان کیسا ہوگا پھر ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کو وہ کہا جاتا تھا، مگر اس کے بعد میں اسلام کے بعد میں اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ اور ابو جہل اس کا نام کیوں پڑا کہ اس نے بہت ہی زیادہ بدتمیزی اور جہالت برتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کو جو ہے نماز سے خاص طور سے چڑ تھی، اور اتنا ستاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کسی کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتا تھا تو وہ بہت اس کے پیچھے لگ جاتا تھا، اور اس کو پکی اس سے دشمنی ہو جاتی تھی، اور ہر طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ۔ حالانکہ یہ آپ کے ہی خاندان سے تھا، چچا تھا، رشتہ آپ کے رشتہ داری میں ہی تھا، کیونکہ بنو ہاشم کی ہی سارے بیٹے تھے اور ان کی سب اولادیں تھیں، یہ سب لوگ وہاں پر جو تھے۔ تو پوری یعنی کہ کتنی زیادہ اس کے ساتھ میں خاندانی نسبت ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ اور خیال نہیں کیا، اور کس طریقے سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ اور یہ جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ جب اس قرآن سنتا تھا تو اس کے دل پر بھی اثر ہوا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو چھپ چھپ کر آ کر خانہ کعبہ کا جو پردہ ہے اس کے اندر چھپ چھپ کر آ کر سنتا تھا۔ اور پھر جب اس سے پوچھا گیا، اور 2 لوگ جب 3 مل جاتے تھے وہاں پر، ان کے بارے میں آتی ہے ایک روایت کہ جب پھر واپس جا رہے ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، ظاہر لائٹ تو تھی نہیں وہاں، تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں گے تو پہچان جاتے تھے، تو پوچھتے تھے تم کیوں آئے ہو؟ کہتے قرآن سننے کے لیے۔ تو پھر وہ ہر بار ہر روز یعنی 3 راتوں تک اسی طرح ہوتا رہا کہ انہوں نے پھر پکا وعدہ کرتے تھے کہ اب کل نہیں آئیں گے، اور پھر واپس آ جاتے تھے۔
تو جب وہ دوسرے شخص نے اس سے پوچھا کہ تم پھر کیوں آ جاتے ہو، تو اس نے کہا کہ یہ میں تمہیں یقین ہے کیا یہ سچا ہے اور یہ کلام سچا ہے؟ تو وہ مان گیا تھا، جان گیا تھا، وہ کہتا تھا ہاں یہ سچا ہے اور کلام بھی سچا ہے، مگر ہم ان کو کیسے مان لیں کہ جو انہوں نے کیا ان کے خاندان والوں نے وہی ہم نے کیا، انہوں نے پانی پلایا حاجیوں کو ہم نے، انہوں نے دعوتیں کی ہم نے بھی کی، یعنی جو یہ کام کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ، مگر اب یہ کہتے ہیں ہمارے اندر نبی آیا تو ہم اس بات کو کیسے مان لیں، یعنی ہمارے پاس تو نبی نہیں ہے تو ایک جھوٹا دعویٰ کیسے کریں؟ تو وہ اس لیے اس نے صرف اور صرف اس جہالت جو برتنے کا اس کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، اور نہ ماننے کی وجہ یہی تھی کہ وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور وہ اپنے خاندان میں نبی کوئی نہیں ثابت کر سکتا تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پڑھے لکھے شخص کی بات جو کی گئی ہے مگر اس کے پاس ایمان نہیں تھا، تو ہمیں یہاں ایک کرائٹیریا دیا گیا، ایک میزان دیا گیا کہ اگر ساری دنیا کے علوم بھی حاصل کر لے انسان، بڑے حکمت والے، بڑے اونچے فیصلے، سائنٹسٹ بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، آسمان میں اڑنے لگیں، کوئی بھی کام کرنے لگیں، بہت فیصلے کرنے لگیں، لوگوں کے سردار بن جائیں، کچھ بھی مل جائے انہیں، حکومتیں مل جائیں، پوری دنیا کا اقتدار مل جائے، مگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو اس کے پاس ایمان نہیں تھا، ساری اس وقت کی زمانے کی حکمتیں بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں، سرداری اس کے کچھ کام نہیں آئی، کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں بھی اور تعلیم اور جو بھی انسان تمام علوم سیکھے وہ تمام علوم دین کے اور اسلام کے اس کتاب کی شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ تمام دنیا کے علوم بھی اگر انسان سیکھ لے مگر اس نے اگر یہ کتاب نہیں پڑھی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور اس اسلام کو فالو نہیں کیا، اس کے طریقے نہیں اختیار کیے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اور ہم ایک یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لا علم ہوتا ہے وہ بہت جلدی سے بات مان لیتا ہے، ایک جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ بہت بحثیں کرنے میں لگ جاتا ہے، اور پڑھے لکھے کی سرکشی جو ہے وہ عام انسانوں کے یا ایک بغیر پڑھے انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بہت بدترین شکل کی سرکشی بن جاتی ہے انسان کی، جبکہ صحیح علم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر حلم پیدا ہو، عاجزی آئے، تواضع آئے انسان کے اندر، اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، تکبر نہ کرے۔ علم والے اور بڑے لوگوں کی جو ہے وہ کیا بات ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے۔ ایک بار امام شافعی جو ہیں ان کے شاگرد میں اور ان میں کچھ تکرار ہو گئی، جو ان سے علم حاصل کر رہے تھے ان کے شاگرد تھے ان میں اور امام شافعی میں، تو وہ ناراض ہو کر ان کے شاگرد جو ہے وہ اپنے گھر چلے گئے، تو امام شافعی فوراً ان کے پیچھے گئے اور جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا، جب وہ باہر نکلے بلایا ان کو اور کہا کہ جب ہم 100 مسئلوں میں اکٹھے ہیں تو کیا ایک مسئلے کی وجہ سے ہم الگ ہو جائیں؟ اور دیکھیں عام کسی انسان کا جس کو کہ دین کا اتنا شعور نہیں ہوتا، اتنا علم نہیں ہوتا، یا وہ صحیح علم والا نہیں ہوتا، تو وہ کیا کہتا اگر ایک شاگرد اس سے ناراض ہو کر چلا جاتا؟ جائے بیٹھے اپنے گھر، بڑا بنتا ہے بہت، اور آیا بڑا اختلاف کرنے والا، اور اگر میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو کوئی بات نہیں، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ مگر ان کی عاجزی اور تواضع یہ تھی کہ آج دیکھیں جبھی تو ان کو ساری دنیا مانتی ہے، تو فوراً جا کر اس کے پاس گئے اور خود، اور پھر جا کر مسئلہ ہی ختم کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کا بڑا پن جو کہ پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا کہ بے نیاز اور بے پرواہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، تو انسان کو جب بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، نعمتیں مل جاتی ہیں کثیر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی وافر مقدار میں تمام مال اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، وہ دن بھول جاتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، محتاجی تھی۔ کھانا مل جاتا ہے تو بھوک بھول جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے تو مرض کو بھول جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور سرکشی ہمیشہ انسان کو جو نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور جو شخص واپسی کا تصور رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو وہ ڈرتا ہے،
پھر اس کے اندر سرکشی نہیں آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، وہ پھر بخشش کی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ جتنا زیادہ واپسی کا خیال پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کل کی تیاری بھی کرے گا، اور اس کا دل پھر دنیا میں نہیں لگتا، دنیا اور اس کی چیزوں میں اس کے اندر زیادہ اٹریکشن یا زیادہ رغبت نہیں ہوتی ہے، وہ پھر وہ کام کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والے کام ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے آگے کہ وہ نماز سے روکتا ہے، نماز سے روکنے کی بات ہے، تو آج بھی اگر دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ یہ کیا ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہو۔ اگر کوئی کہیں ایسی جگہ پہ نماز پڑھ لے، شادی وغیرہ میں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کسی پکنک پہ، کہیں پلین میں، کہیں باہر، کہیں سفر میں یا کہیں آتے جاتے کہیں پڑھ لے، تو لوگ پریشان ہو کر کہتے ہیں یہاں بھی نماز پڑھ لے ہو۔ تو یعنی نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، نماز تو ہر جگہ پڑھنی ہے، تو خود بھی نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو بھی تانے دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز کو جو ہے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اس کے بارے میں بتایا کہ خود ویسے تو ابو الحکم بنا پھرتا ہے اور اللہ کے آگے جھکنے سے روک رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا جہالت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا غلط بات ہو سکتی ہے کہ کہتا تھا کہ حرم میں بتوں کے آگے تو سجدہ ہو سکتا ہے مگر اللہ کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتا تھا کہ تم یہاں پر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرو گے، بتوں کے آگے کر سکتے ہو۔ تو یعنی کتنی بڑی یہ جہالت کی حرکت اس کی تھی، اور بہت ہی زیادہ وہ نماز سے چڑھتا تھا، اور یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں سے روک رہا ہے۔ تو یہ جو جھٹلا رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اور کیا وہ یہ بھی بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی، نہ پڑھنے والوں کو، روکنے والوں کو بھی، اطاعت کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو۔ کون اللہ کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ ہم ان کی پیشانی کے بالوں سے ان کو پکڑ کر کھینچ لیں گے۔ پیشانی کے بالوں کو جو کہا گیا ہے، تو یہاں پر اس کے بارے میں ایک جو تجزیہ ہوا، اور سائنس نے بھی اس پہ تجربہ کر کے یہ بھی بتایا کہ جو دماغ کا آگے والا حصہ ہوتا ہے، جو پیشانی اور اوپر کا یہ جو حصہ ہے، اس سے اگر پکڑ کر انسان کو قابو میں کیا جائے تو پورا کا پورا انسان قابو میں آ جاتا ہے، اور اس حصے میں ہی عمل اور اخلاق پر مبنی ہے، یعنی یہی حصہ ہے جس سے کہ انسان کا اخلاق و کردار وہ اس کا سامنے آتا ہے یا وہ عمل کرتا ہے۔ تو اگر اس حصے میں کچھ خلل پیدا ہو جائے یا چوٹ لگ جائے یا انسان گر جائے یا کچھ ڈیمیج ہو جائے، تو انسان جو ہے وہ اس کا عمل اور اس کا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو سر میں چوٹ، ویسے ہی کہتے ہیں نا، سر میں چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ اندرونی چوٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ سامنے والا جو حصہ ہے یہ انسان کا بڑا ہی اہم ہے، اور دیکھیں پیشانی ہی اللہ کے لیے ہم زمین پر رکھتے ہیں، اور پورا جو ہے جو سجدے کی کیفیت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کہ آگے انسان جو ہے اپنی پیشانی اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے آگے پیشانیاں ٹکا رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا میں۔ اور اللہ کے آگے رکھنا پیشانی کا، اپنے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، شکر اور دعائیں کرنا، تو یہ سب جو ہے اس کا اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر یہی اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور ویسے بھی نماز کے لیے کہا گیا کہ وہ برائی اور بے حیائی سے انسان کو بچاتی ہے۔ اور یہاں پر پھر اس کو کھلا چیلنج بھی کیا گیا کہ تم اگر چاہو تو اپنے ساتھیوں کو بلا لو، اور اللہ تعالیٰ دوزخ کے فرشتے جو ہیں، وہ جو سپاہی ہیں، جو وہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو بلا لے گا۔ اور دوزخ کے فرشتے کہا جاتا ہے کہ وہ 19 ہیں، اور جن کے بارے میں ابو جہل مذاق بنایا کرتا تھا۔ اور زبانیاں پولیس والوں کو بھی کہتے ہیں، اور جو چوبدار وغیرہ جو ہوتے ہیں، دربان، اور جو دھکے دے کر باہر نکال دیں، تو پولیس والوں کا یہی تو کام ہوتا ہے کہ جو بھی غلط بات کرے اس کو پکڑ لیا جائے، اور داروغہ کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جہنم کے جو ہیں یہ ہمارے اہلکار ان سب کو بلا لیں گے، اگر تم نے اپنے ساتھیوں کو بلانا ہے تو بلا لو، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں جیت سکے گا۔ اور کتنا زیادہ یعنی تکبر کی یہ باتیں کرتا تھا، ورنہ کتنا ایک ایک فرشتے کی کیا طاقت ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ کس طریقے سے انہوں نے بستیوں کو اٹھا کے الٹ دیا، ایک پر مارا اور سب
اوپر لے جا کر وہاں سے پھینک دیا۔ تو ایک ایک فرشتے کی یہ طاقت ہے، تو دوزخ والے جو فرشتے ہیں ان کی کیا طاقت اور قوت ہوگی۔ تو بجائے اللہ سے ڈرنے کے یہ غلط باتیں وہ کیا کرتا تھا دشمنی میں اور حسد میں۔ تو یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتیں جو بھی، یعنی اس وقت پر بھی اور آج بھی سب کے لیے ہے یہ کہ جو بھی اس طریقے کے باتیں کرے، رویے اور جو روکے نماز سے، اس کی بات ہرگز نہیں ماننی ہے، کبھی بھی نہیں ماننی ہے اس کی بات، اور سجدہ کرنا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یعنی نماز اور سجدہ ایسی چیز ہے جس سے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے ربیعہ بن کعب اسلمی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مانگو اے ربیعہ، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کچھ اور؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی پھر تم زیادہ نماز پڑھو، زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرو، سجدے کرو، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس میرا نام لیا اور تم جنت میں چلے جانا، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمل کی طرف ان کو کہا کہ آپ خود نماز پڑھیے، خود سجدہ کریے، تو پھر انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جو کچھ کر کے آئے گا وہی تو پھر وہاں پر چھوڑا جائے گا، سب جو نہ کرے، نہ کچھ بھی کر کے آئے تو وہ کیسے وہاں پر معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ بغیر عمل کرے ہوئے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور سجدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور کثرت سے پھر ہمیں بھی سجدے کرنے چاہیے، اور نماز میں بھی، اور پھر ویسے سجدہ شکر بھی اور سجدہ تلاوت، یہ بھی جو یہاں پر سجدہ بھی آیا ہے تو اس میں سجدہ تلاوت بھی سب کیجیے، اور پھر یہاں پر اس میں اس کی دعا بھی ہے، اور پھر دعا جس کو یاد نہ ہو تو وہ پھر سبحان ربی الاعلیٰ بھی 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے، اور ورنہ دعا یاد کرنے کی کوشش کریں، بہت بہترین دعائیں ہیں سجدے کے حوالے سے بھی، تو یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو ملتی ہے اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان آیات پر سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک نشست میں ہم جب بھی جتنی بھی بار پڑھیں گے ہم صرف ایک ہی بار سجدہ کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، جہاں بھی جیسے بھی جس حال میں ہوں فوراً جھک جائیں، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر فوراً سجدہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اس طرف بلانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خود اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہوگا، اور مضبوطی کے لیے یہی ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ربی زدنی علما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم سکھائے، وہ علم ہمیں جو کہ ہمیں فائدہ دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو اس صورت میں ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، تو یعنی زندگی میں علم حاصل کرنے کی ایک مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ اس صورت کو پڑھ کر بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور یہ علوم جو اللہ کے نام سے پڑھ کر حاصل کرے گا ان کو، تو وہ نفع مند علم ثابت ہوگا، اور وہ تمام انسانیت کے لیے پھر انسان خیر بن جائے گا۔ صحیح علم جو ہے وہ انسان کو رب کے آگے جھکنا سکھاتا ہے، اور دنیاوی جو علوم ہوتے ہیں ان سے پھر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، جو ہم نے ابو جہل کے حوالے سے دیکھی۔ تو جو صحیح علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اس کے نام سے پڑھو، اس نے تمہیں بنایا ہے، کیسے بنایا ہے وہ بتا دیا، اور پھر اس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور وہ چیزیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقے بتائے۔ تو ہمیں پھر علم بھی حاصل کرنا ہے، اور پھر اس علم حاصل کرنے کے بعد میں تکبر اور غرور اور بڑائی سے، تمام طرح کے جو رویے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بتائے ہیں انسانوں کے، ان سب سے بھی بچنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے، اور پھر ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد اس درخت کی مانند ہو جانا ہے جس سے کہ انسان پتھر بھی مارتا ہے، جو پھلدار درخت ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں تو وہ میٹھا پھل دیتا ہے، وہ واپس پتھر نہیں مارتا اس کے جو پتھر مارنے والا ہے، بلکہ وہ اس کو پتھر کے جواب میں میٹھا پھل دے دیتا ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم دیکھیں مولانا حالی کے بہت خوبصورت اشعار ہیں کہ انہوں نے جو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے یا کوئی منصب، عہدہ یا کوئی بھی چیز انسان کو مل جاتی ہے تو وہ انسان جھک جاتا ہے،
رتبہ دنیا میں جس کو خدا دیتا ہے، وہ دل میں فر و تنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات بتائی ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مرتبہ اور منصب یا کوئی جاہ یا کوئی بھی علم یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جب انسان کو دیتا ہے تو وہ اپنے دل میں بالکل نیچے درجے میں رکھ لیتا ہے جا کر اس کو، اور جو خالی دماغ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تعریفیں اور اپنی واہوائیاں، اپنی بڑائیاں اور اپنے علم اور اپنے جو بھی ان کو ملا ہوا ہوتا ہے اس کے دنیا میں گیت گاتے پھرتے ہیں، چرچے کرتے پھرتے ہیں۔ اور پھر جو کہا کہ جو برتن خالی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے وہی بچتا ہے، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، بھرے ہوئے برتن بچتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے مولانا حالی نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ ہم اس کو صحیح طرح سے سیکھنے سمجھنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور عمل کے لیے جو 2-4 پوائنٹ ہیں وہ بھی ہم اپنے دن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم روزانہ اس کو پڑھنا، قرآن کریم کو اپنا معمول بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش علم نافع کی حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے، اور اسی سے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ملے گی۔ غور و فکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تدبر کرنا ہے، اور اس کو تھام لینا ہے، اس سے جڑ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ حکمتوں کے دروازے کھلیں گے اور پھر عمل کرنا اتنا آسان ہو جائے انسان کے لیے، اور تمام پریشانیاں اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ اور اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام اچھی باتیں، اچھے کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے سکھائے، ورنہ ہم زندگی کس طریقے سے گزارتے۔ اور پھر جو کچھ سیکھا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ کب اور کہاں کس کے لیے کون صدقہ جاریہ بنے گا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اور دعوت دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نیت اور ارادہ اگر اچھا ہو، سچا ہو، خالص اللہ کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ راہیں کھولتا ہے، وہاں سے مدد کرتا ہے کہ ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور کل قیامت میں اپنا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور دنیا میں ہمیں تمام نفس اور شیطان کی شر سے اور تمام غلط باتوں سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔